اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان شیری زہرا، پروگرام درود و سلام جو کہ پیشکش ہے بیزی ٹی جرمنی کی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب اور میری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ جیسا کہ بیزی ٹی وی جرمنی نے وعدہ کیا تھا کہ درود و سلام کی محفل کا آغاز ہم روز مرہ کی اس میں کریں گے، تو اسی طرح آج بھی ہم نے ایک درود و سلام کی محفل منعقد کی ہے، اور ہم اس میں مختلف ثنا خوانوں کو، نعت خوانوں کو، منقبت خوانوں کو، مختلف اسکالرس کو، ذاکر اہل بیت کو، تمام لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی بھی کوئی خواہش ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں، تو ضرور آپ ہمیں ہمارے چینل پہ میسج کریں، اور اگر آپ کی آواز ابھی تک کسی نے نہیں سنی ہے تو بیزی ٹی وی جرمنی یہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، اپنی آواز دنیا کو سنائیں۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنے مہمان خصوصی کی بھی جانب بڑھوں گی۔ میں چاہوں گی کہ میں اپنے مہمان کا ذکر کروں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گی۔ اور میرے تمام دیکھنے اور سننے والے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ بیزی ٹی وی کو اور مجھے اور ہماری ٹیم کو اور ہماری پروڈیوسر فرحت شمیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو میں اپنے مہمان خصوصی کی جانب بڑھتی ہوں۔ ہمارے ساتھ آج مہمان منقبت خواں، ثنا خواں، نعت خواں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن آپ تمام دیکھنے والے چاہیں گے کہ ہم ان کا تعارف کرائیں اور ان سے ہم باتیں کریں، اور لائیو ہم ان سے نعتیں سنیں گے، منقبتیں سنیں گے۔ تو اس وقت میں اپنے مہمان کو سید باقر مصطفیٰ رضوی کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم باقر مصطفیٰ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں کیسے ہیں آپ؟ آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں آپ سب کی۔ کیسے رمضان گزر رہے ہیں باقر آپ کے؟ ماشاء اللہ سے ابھی تک تو بہت اچھے جا رہے ہیں، اور ماشاء بس اللہ، مصروفیات میں جا رہے ہیں کہ مصروفیات میں کہیں جا رہے کوئی، ہیں۔ بالکل۔ اچھا، جس طرح آج کل حالات چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ باتیں تو ہمیں بہت ہیں، لیکن آپ نے بات خود ایسی نکال دی، تو میں نے سوچا میں اس حوالے سے پہلے سوال کر لوں۔ بس میری یہی مصروفیات ہیں آج کل کے، بس لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے تو گھر میں ہی ہیں، اور بس سب سے یہی بولیں گے کہ بھائی احتیاط کریں، اور جتنا ہو سکے اس وبا سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو۔ الہی آمین۔ اب میں اپنے ٹیم سے گزارش کروں گی کہ باقر مصطفیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت حمد پڑھی ہے اس کرونا وائرس کے متعلق، ایک دعا کروائی ہے، تو میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گی کہ وہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو ضرور سنائیے۔
से साजिश था, कोई तख्तों पे बैठा था, कोई दौलत का प्यासा था, कोई ख्वाबों में रहता था, कोई माफी में भटका था, कोई तकबीर करता था, कोई तस्बीह करता था। ये ज़ुल्मत राज करती थी, खुदा खामोश बैठा था, कोई आंसू न छलका था, किसी का दिल न तड़पा था। एक ऐसी हवा फैली फिजाओं और हवाओं में, सभी कुछ खो गया मालिक तेरी दिल के खुदाई में। अब उसने जो किया है, फकत वहशत का डेरा है। ये दुनिया की हर एक बस्ती भयानक मौत चेहरा है। खुदा मुझे बैठा है, अब इसका ये भी खाली है। खुदा नाराज बैठा है, कहर दुनिया पे तारी है। अभी भी वक्त है लोगों, खुदा से गिड़ा के तुम उसे राजी करो लोगों, खुद ही अपनी मिटा के तुम। अभी भी वक्त है लोगों, खुदा राजी करो लोगों, अभी तौबा करो लोगों, निगाहें कम करो लोगों। ईमान जाता है, वो अभी तुमको चाहता है, वो अभी तुमको चाहता है, वो अभी तुमको चाहता है। सितम तुमने किया खुद पर, रहम तुमने करना है। ये हम इकरार करते हैं, ये हम फरियाद करते हैं। हमें भी बख्श दे या रब, तुझी से आस रखते हैं। हमें मालूम है या रब, तू अभी हमको चाहता है। खुदा नाराज कर बैठे, कि हम सब क्या कर बैठे। बहुत परवाज़ कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। आपने जिस तरह हमद बारी ताला भी की और इसके साथ दुआ भी करवाई बाकर, बहुत ही खूबसूरत दुआ थी और इसमें एक मैसेज भी था। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि हर हाल में खुदा की तरफ मुतवज्जे रहें और इसके फजल के तलबगार रहें, क्योंकि बिल्कुल हम ऐसी लोग शायद जो इस वक्त बवा में गिरफ्तार हो चुके हैं, जो मुश्किलात हम पर पेश आ रही हैं, शायद हम खुदा को भूल बैठे हैं और अब इसकी वजह से हम खुदा के करीब आ गए हैं। और मैं एक छोटा सा वाक़या हज़रत मूसा का तमाम देखने और सुनने वालों की पेश नज़र करती चलूँ कि हज़रत मूसा
خدا سے ایک دن مخاطب تھے کہ یا اللہ تجھے میرا وہ کون سا فعل ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کہ جب تم چھوٹے تھے اور تمہاری ماں تمہیں مارا کرتی تھی اور تم پلٹ کر پھر اپنی ماں کے پاس جایا کرتے تھے، بالکل اسی طرح اب جس طرح ہم پر مصیبتیں آتی جا رہی ہیں، ہم بلاؤں میں بواؤں میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اس وقت اپنے خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس بیماری سے، اس بوا سے اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں تمام چیزوں سے نجات حاصل ہو، کیونکہ اس وقت پوری امت اس کی وجہ سے بہت متاثر ہو چکی ہے اور ہر طبقہ اس چیز سے بہت متاثر ہے. تو آپ کے اس دعا کے ذریعے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پروردگار عالم رمضان ختم ہونے سے قبل اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، سب اس وقت دعا ہی کر رہے ہوں گے، دعا گو ہوں گے کہ یہ اس وائرس کا خاتمہ ہو. اب ہم اسی کے ساتھ انشاءاللہ. آپ سے کچھ اپنی گفتگو کرنا چاہیں گے، آپ سے بات چیت کرنا چاہیں گے، آپ سے کلام سنیں گے بہت سارے. تو جی میں جی آپ سے بالکل یہ بالکل. پوچھنا چاہوں گی کہ کیا نام ہے، آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کب سے کیا؟ یوں تو بچپن سے ہی جس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے تو ہم بچپن سے ہی ماں کی گود سے یہ ہنر لے کے پیدا ہوتے ہیں. بالکل ایسا کچھ ایسا ہی ہے. اور جی میں بہت چھوٹا تھا تو میری دادی مرحوم جلیسا خاتون وہ بھی جی بہت اچھے مرثیے پڑھا کرتی تھیں. تو اچھا انہوں نے ہمیں چھوٹی چھوٹی رباعیاں یاد کرائیں کہ مطلب ایک گھر میں بیٹھے ہوتے سارے بچے تو وہ ہمیں یاد کراتی تھی ایک ایک رباعی. بہرحال وقت گزرتا گیا، بڑے بھائی کو سکھائی. بڑا بھائی ایک دن بیٹھ کے وہ رباعیاں پڑھ رہا تھا تو والد صاحب کو اس کی آواز بہت پسند ہے. اب والد صاحب نے کہا نہیں یہ انشاءاللہ یہ اگر کرتا رہا پریکٹس تو آ جائے گا اس طرف، مرثیہ خوانی کی طرف. بالکل خیر بابا نے اس کو سکھانا شروع کیا، میرے والد صاحب نے، ڈاکٹر شفقت مصطفیٰ نے. انہوں نے جب سکھانا شروع کیا تو پھر کچھ ٹائم بعد جب وہ ماشاءاللہ جب پڑھنے لگ گیا پھر اس نے ماشاء مجھے بھی لگا دیا کہ بھائی تم بھی میرے ساتھ پڑھو. اور ہم پڑھتے رہے، پھر پڑھتے رہے اور ماشاءاللہ سے پھر ہم نے مصطفیٰ برادران کے نام سے ایک مطلب اسٹارٹ لیا بالکل. اور اسٹارٹ لینے کے بعد ہم نے ماشاءاللہ ہر میرپور خاص میں بھی پڑھا ہے، کراچی کی بھی کچھ معروف بارگاہیں ادھر بھی پڑھا ہے. خیر اگر ویسے دیکھا جائے تو میرا شوق تو بہت پہلے سے تھا اس طرف آنے کا، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو ایک مجلس جو ہوئی تھی آرام باغ میں، وہ اس میں استاد سید صادق حسین صاحب جنہوں نے مرثیہ پڑھا تھا اور اس جی میں شرکت کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے خود. تو وہ میرے والد کے سگے پھپھا ہیں. تو ماشاء مطلب اللہ. یہ گھر سے ایک تربیت ہماری چلتی رہی اور پھر آج اس مقام پہ پہنچا دیا مولا نے. گھر سے یہ سلسلہ آپ کا ماشاءاللہ جاری رہا، بچپن سے آپ کے گھر کا ماحول ہی ایسا رہا تو آپ کا رجحان بھی اس طرف بڑھتا چلا گیا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تو آپ نے جب جی اسٹارٹ کیا پڑھنا تو ہم نے یہ عہد کیا تھا خود سے کہ ہم جتنے بھی پرانے نوحہ خوان ہیں اور جی مرثیہ خوان ہیں ان کو ہم ان کے کلام جو ہے نا وہ اب واپس ہم اس کو جو نا لے کے آئیں گے کہ بھائی ہم وہ پرانی جو چیزیں تھیں وہ اب کھو گئی ہیں اس ماحول میں. بالکل اور بالکل مطلب لوگ اب ذہنوں سے لوگوں کے نکل گیا ہے بالکل کہ بھائی کیا پہلے کیسے پڑھا جاتا تھا اور اب کیسے پڑھا جاتا ہے. تو بس بالکل ہم بالکل انشاءاللہ کوشش تو ہماری جاری ہے کہ بھائی اس کو کنٹینیو انشاءاللہ رکھیں. باقی سب سے دعاؤں کی بھی گزارش ہے. ضرور. اچھا آپ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پرانے نوحہ خوان سے بھی متاثر ہیں، تو آپ کسی ایسے خاص نوحہ خوان، منقبت خواں، کسی ثنا خواں سے متاثر ہوئے یا اس متاثر ہو کے آپ نے یہ نوحہ خوانی کا بھی آپ کو ہوا کہ میں اس طرف بڑھوں، اس کام میں آغاز کروں، پڑھوں؟ کوئی دیکھیں ایسی اگر خواہش؟ ویسے پوچھا جائے تو یہ تو شروع سے نہیں، شوق تو شروع سے تھا بٹ وہ بالکل چلتے چلتے جب میں نے اور لوگوں کو دیکھا، جیسے شہید استاد صدیق جعفر صاحب ان کو دیکھا، بالکل اور میر حسن میر کو دیکھا، سچے بھائی کو دیکھا، اور باقی اور بھی کئی معروف ایسے نوحہ خوان ہیں، جعفر دادا. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نوحہ خوانی کو اپنی زندگی دے دی اور بالکل اس بالکل مطلب اس میں رہ کے جو نا انہوں نے اپنا وقت اتنا اس کو دیا کہ لوگ ابھی بھی ان کو یاد کرتے ہیں. تو بالکل انشاءاللہ بالکل ہماری یہی کوشش رہے گی کہ یہ چیز ہم کنٹینیو رکھیں.
इंशाल्लाह बिल्कुल। इंशाल्लाह। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप कोई हम नात हमें सुनाएं। बिल्कुल मैं नात सुनाता हूँ आपको। जी। पहले तो सबसे यही दरख्वास्त है कि दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा मोहम्मद सल्ली व अला अला मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। व आले मोहम्मद व चुप करो। लिख रहा हूँ नात सरवर, सब्ज़ गुंबद देख कर। लिख रहा हूँ नात सरवर, सब्ज़ गुंबद देख कर। लिख रहा हूँ नात सरवर, सब्ज़ गुंबद देख कर। कैफ तारी है कलम पर, सब्ज़ गुंबद देख कर। लिख रहा हूँ नात सरवर, सब्ज़ गुंबद देख कर। है मुक़द्दर यावरी पर, सब गुंबद देख। है मुक़द्दर यावरी पर, सब्ज़ गुंबद देख कर। फिर न क्यों झूमे सनागर, सब्ज़ गुंबद देख कर। लिख रहा हूँ नात सरवर, सब्ज़ गुंबद देख कर। मस्जिदे नबवी पे पहुँचे मरहबा सल्ले अला। मस्जिदे नबवी पे पहुँचे मरहबा सल्ले अला। हो गया जारी ज़ुबां पर, सब्ज़ गुंबद देख कर। लिख रहा हूँ नात सरवर, सब्ज़ गुंबद देख कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आपने हमें नात सुनाई। अब थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद ये नात का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो मैं आपकी जी तालीम के बिल्कुल। हवाले से भी कुछ पूछना चाहूंगी कि आप अपनी तालीम के बारे में भी कुछ बताएंगे। जी मैं क्रिमिनोलॉजी कर रहा हूँ जामिया कराची से, और अभी माशाल्लाह मेरा मास्टर्स चल रहा है। तो बस ये माशाल्लाह माशाल्लाह। कंप्लीट होगा, आगे देखते हैं कि क्या करते हैं फिर। इंशाल्लाह। तालीम को और ये नौहा ख्वानी मनकबत ख्वानी को साथ लेके मैनेज करना मुश्किल तो नहीं होता ज़्यादा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। असल में मैं इस मनकबत ख्वानी और नौहा ख्वानी तो ये आपको पता है हमारे पास 2.25 महीने होते हैं, जी तो इसके बिल्कुल। अंदर भी हो जाती है। और वैसे घर में अगर हम बैठे होते हैं तो एक छोटी सी हम लोग महफिल कर लेते हैं घर में, जिसमें हम सारे भाई बैठ के प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, और अच्छा। हमारा वो भी इबादत भी हो जाती है एक छोटी सी। माशाल्लाह। अच्छा, और आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम लोग माशाल्लाह से हम लोग 5 भाई थे, एक की डेथ हो गई, तो अभी मौजूदा 4 हैं। तो अच्छा बड़ा माशाल्लाह। भाई जिससे मैंने सीखा है, वो उस जिससे मैंने सीखा है, तो हम लोग उसी ने बोला था कि भाई ये मुस्तफ़ा बरादरान एक तरफ करो, तुम लोग इंशाल्लाह आप साथ खड़े होके पढ़ा करो हमारे। और वाले साहब ने भी माशाल्लाह। सपोर्ट किया, तो बस फिर अब फैमिली सपोर्ट रही माशाल्लाह आपको, तो आप जल्दी ही इस चीज में बहुत आगे आ गए, क्योंकि आप एक खूबसूरत आवाज के भी मालिक हैं। आपकी आवाज़ कट कट रही थी थोड़ी, मुझे आवाज़ नहीं आई आपकी। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको फैमिली सपोर्ट माशाल्लाह अच्छी रही, तो आप इस तरफ ज्यादा जल्दी पहुंच गए, क्योंकि आप एक खूबसूरत आवाज के भी मालिक हैं। जी बस ये गॉड गिफ्टेड भी है, और थोड़ा मतलब हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे, वालिद साहब ने मेरे हमेशा मुझे गाइड किया, बेटा तुम्हारी आवाज़ गॉड गिफ्टेड है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम बनाओ आवाज़, तो बाकी कह रहे माशाल्लाह। तुम इसको कंटिन्यू करो। और मैं यही बोलूँगा जितने भी अभी मनकबत ख्वानी करते हैं, जितने भी नौजवान हमारे
सोच ख्वानी करते हैं, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि जितना वो पढ़ने वाले के साथ पढ़ेंगे ना, उतना उनके लिए ईजी हो जाएगा और वो आगे उसको पढ़ भी पाएंगे और कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे। माशाल्लाह। अच्छा, कोई किसी शायर का कलाम आप ज़्यादा पढ़ते हो या किसी शायर के कलाम से कोई ख़ास उनसियत हो? कलाम से ख़ास उनसियत तो बहुत सारे कलाम हैं कि जिनसे ख़ास उनसियत है। जी, कोई ख़ास मीर हसन मीर कलाम आप। के कुछ जी, कलाम हैं। जी। जी जी बिल्कुल है, मीर हसन मीर का एक कलाम है, वो मैं आपको अगर सुना देता हूँ फिर। जी, जी, बिल्कुल। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी। सर दरे आले मोहम्मद पर झुकाना चाहिए, सर दरे आले मोहम्मद पर झुकाना चाहिए, अपनी नस्लों को वफा, अपनी नस्लों को वफादारी सिखाना चाहिए, सरदारे आले मोहम्मद पर झुकाना चाहिए, सरदारे आले मोहम्मद पर झुकाना चाहिए। ऐ खुदा जन्नत किसी मोहताज को कर दे अता, ऐ खुदा जन्नत किसी मोहताज को कर दे अता, मुझको जन्नत की जगह, हाँ सुभान अल्लाह। मुझको जन्नत की जगह आशूर खाना चाहिए, सरदरे आले मोहम्मद पर झुकाना चाहिए, सरदरे आले मोहम्मद पर झुकाना चाहिए, जिनके दिल में जल रहा है बुग़्ज़ हैदर का दिया, जिनके दिल में जल रहा है बुग़्ज़ हैदर का दिया। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है जी बाकर? आपको कट गई थी मेरी बीच में। जी, आवाज़ आ रही है अब? अच्छा, आ रही है अब। जी, जी, जी। जिनके दिल में जल रहा है बुग़्ज़ हैदर का दिया, जिनके दिल में जल रहा है बुग़्ज़ हैदर का दिया, उनको कब्रों में नहीं, हाँ उनको कब्रों में नहीं शमशान जाना चाहिए, सरदरे आले मोहम्मद पर झुकाना चाहिए, सरदरे आले मोहम्मद पर झुकाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, आपने बहुत खूब बेहतरीन कलाम पेश किया है और मैं बीज़ी टीवी की टीम की जानिब से और बीज़ी टीवी टीम जर्मनी की जानिब से कहना चाहूँगी, इस वक़्त जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप भी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं और आप भी पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हमारा चैनल आपको इस प्लेटफ़ॉर्म से आपको फ़राहम कर रहा है कि आप हमारे चैनल पे आइए, हमसे हमारे पेज से राब्ता कीजिए और इंशाल्लाह हमारा चैनल आपको ज़रूर मौका देगा आपको आगे बढ़ने का। तो बाकर, मैं अपनी बात दोबारा आपसे शुरू करना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाकर, आप मुझे एक और बात बताएँ कि कोई किसी से आप ऐसा हुआ कि आपको बहुत पसंदीदा कोई आपका रहा हो पढ़ने वाला और उसे आप बहुत अपना एक होता है ना कि अपना एक आइडियल बना लेते हैं, कि ये हमारा आइडियल है, मुझे इसकी तरह बिल्कुल। बनना है। तो आप जी उसके जी बारे में बिल्कुल। कुछ बताएँगे?
میرے لیے تو استاد سید جعفر ہیں کہ وہ بہت ماشاءاللہ وہ شہید استاد سید جعفر وہ شہید ہو گئے، لیکن وہ کئی سید جعفر اپنے پیچھے چھوڑ گئے. بالکل اور بالکل بے شک. میں میرے لیے اب ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرے پاس ان کے لیے الفاظ نہیں ہوتے کہ میں کیا میں بات ان کی آپ لوگوں کو بتاؤں. ظاہر پورے سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے مرثیہ خوان تھے اور بالکل ثنا خوان تھے. بالکل تو بس استاد سید جعفر میرے لیے ایک قابل، میں اس پہ کیا بتاؤں، بہت ایک جن سے انسیت ہوتی نا ویسے انسیت ہوتی ہے شخص کچھ ہیں. لوگوں سے. بالکل. اچھا، آپ کی زندگی جی میں آپ بالکل. پڑھتے پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ مختلف محافظ میں بھی جاتے ہوں گے، مجالس میں بھی جاتے ہوں گے، درود و سلام کی محفل میں بھی جاتے ہوں گے، جس طرح آج آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. تو کبھی آپ کے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہو، یا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ آج مجھے پڑھ کر بہت مجھے محسوس ہوا ہے کہ آج میں رسول سے یا اہل بیت سے بہت قریب. ایک ہوتا ہے کہ کبھی کچھ پڑھ کر انسان بڑا خوش محسوس کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. کبھی آپ کی زندگی بالکل میں کوئی بالکل ایسا ایسا واقعہ تو آپ وہ اپنے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو بتاتے ایسے چلیں. یہ ثنا خوانی ایسی ایک چیز ہے جس کے اندر آپ کو کہیں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو ایسی کیفیت آپ پہ آٹومیٹکلی طاری ہوگی. تو میرے ساتھ جو میرے ذہن میں ہے واقعہ وہ ایک ہی ہے کہ مجھے کال آئی تھی کہ آپ کو سلام پڑھنا ہے اور آپ کو جانا، ایک منقبت پڑھنی ہے اور سلام پڑھنا ہے، آپ کو جانا ہوگا میر پور خاص. تو مجھے اچھا وہاں سے کال آئی تھی. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. میں نے اجازت لی گھر سے اور میں وہاں چلا گیا میر پور خاص. وہاں گیا تو اب ادھر اچھا میری شروع سے یہ رہی ہے کہ میں جب بھی میں جاتا ہوں علم پہ اور میں مولا کے حوالے کرتا ہوں کہ مولا میں آپ کی ثنا خوانی کرنے جا رہا ہوں، اب یہ آپ کے حوالے اور آپ ہی عزت دینے والے ہیں. تو بس بالکل. وہی کیا میں وہاں سے گیا ہوں اور ادھر جا کے میں کھڑا ہوا. اچھا یہاں آپ جو ہیں، آپ اگر آپ کی نالج میں ہو کہ کہیں بھی اگر آپ کہیں باہر پڑھنے جاتے ہیں جیسے انٹیریئر سندھ یا پنجاب کی سائڈ پہ، تو وہ لوگ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. جی جی تو اب بالکل. میں بھی وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا. وہاں پہ جب انہوں نے نام لیا کہ سید باقر، پہلے تو سب سے پہلے جب انہوں نے نام لیا میرا تو میرا دل بہت بڑا ہو گیا کہ یار کسی اور شہر میں جا کے انہوں نے بولا کہ کراچی سے میں باقر مصطفیٰ کو دعوت دوں گا. تو میں پہلے تو مطلب ایک نروسنس بھی ہوتی ہے کہ یار اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آپ کھڑے ہو. خیر میں جی وہاں جی کھڑا ہوا تو نیچے ہی بیٹھا تھا، اس نے بولا کہ اس آپ ممبر پہ بیٹھیں. تو مطلب وہ پہلی بار تھا کہ میں ممبر پہ بیٹھا تھا، اور انہیں جب ممبر پہ بٹھایا میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، لیکن میں نے بس مولا کا نام لیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا. میں پڑھنے کے لیے بیٹھا، میں نے ایک کلام پڑھا، پھر ایک اور قصیدہ پڑھا. اس کے بعد جب میں اترا ہوں وہاں سے تو میرے والد صاحب کی کال آئی میرے پاس. اور والد صاحب نے جب کال آئی، میرے والد صاحب اصل میں ہوتے سعودیہ میں، تو ان کی کال آئی، اچھا ان کو پتا تھا کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں میر پور خاص. تو بالکل. میں نے کال اٹھائی، میں نے کہا جی پاپا. تو انہوں نے بولا کہ پڑھ لیا بیٹا. میں رونے لگا. میں نے کہا پاپا ممبر پہ بٹھایا تھا. میں نے اتنا بولا، ادھر میں رو رہا تھا اور دوسری طرف میرے والد صاحب رو رہے تھے. اور اس کے بعد میں جا کے علم پہ گیا اور میں نے جا کے مولا سے بولا مولا آج جتنی عزت آپ نے دی نا، میں اس کے لیے کچھ بول نہیں سکتا. اور میں بھی رو رہا تھا یہاں پہ، میرے والد صاحب بھی رو رہے تھے. مطلب وہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے ذہن میں رہ گئی اور وہ کبھی بھول نہیں سکتا میں. آپ کے ساتھ مولا بھی تھے اس وقت، اور والدین کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ تھیں، تو وہاں سے ناکامی مشکل نہیں تھی. باقر ایسی جگہ سے ناکام انسان نہیں پلٹ سکتا جب آپ کے ساتھ آپ کے والدین کی دعائیں ہوں اور ہمارے آقا مولا ہمارے ساتھ ہوں، تو وہاں سے کوئی بھی ناکامی ہمیں نہیں مل سکتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اور باقر میں چاہوں گی کہ پھر آپ، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ویورز بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ بھی اس وقت دیکھ رہی ہیں، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں اور کہ وہ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں. اور میں چاہوں گی کہ آپ کوئی اپنا کلام پیش کریں، یا آپ کسی کا کوئی آپ کا پسندیدہ کلام ہو تو وہ آپ پیش کریں. جی بالکل، میں ایک کلام ایک نعت ہے بیسکلی، اس نعت. کو میرے بالکل. بڑے بھائی نے اور میرے ایک دوست نے. جی بالکل.
انہوں نے تھوڑی اس کی شاعری میں جو نا اس میں چینج کیا تھا، تو وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. اور اس میں وہ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، یہ نعت تھی. تو جی اس جی. کے بس اشعار کچھ چینج کیے تھے، تو میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. چلو بتاؤں میں کیا کیا حضور جانتے ہیں. چلو بتاؤں میں کیا کیا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. وہ جنگ بدر ہو خیبر ہو یا شب ہجرت، وہ جنگ بدر ہو خیبر ہو یا شب ہجرت، علی ہے لافتہ اللہ سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں. علی ہے لافتہ اللہ حضور جانتے ہیں. پروں سے روک لے جا کر یہ وار ہے جبریل، پروں سے روک لے جا کر یہ وار ہے جبریل. جلال میں ولی اللہ حضور جانتے ہیں. جلال میں ولی اللہ حضور جانتے ہیں. اس کا مقطع: حنین باقر و عباس تمہیں سنائیں کیا، حنین باقر و عباس تمہیں سنائیں کیا، جو لاشعور میں گزرا حضور جانتے ہیں. جو لاشعور میں گزرا حضور جانتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ باقر، بہت خوبصورت آپ نے نعت ہمیں سنائی. اچھا ایک اور بات بتائیں، یہ میں بھی پوچھ رہی ہوں اور جو آپ کو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں اس وقت، ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی، تو وہ لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ یہ نعت خوانی ثنا خوانی سکھاتے بھی ہیں، پراپر کلاسز دیتے ہیں؟ کیا ایسا کوئی سلسلہ ہے آپ دیکھیں، کی میں طرف اس سے؟ میں ایسا سلسلہ تو ابھی نہیں ہے ایسا کچھ، کیونکہ میں خود سیکھ رہا ہوں اپنے بڑے بھائی سے اور والد صاحب سے.
جو وہ گائڈ کرتے ہیں میں بھی بس وہی سب کو بتا رہا ہوتا ہوں. اور انشاءاللہ میرے بڑے بھائی کا ایک کلام وہ ابھی پروسیس ہے, تو دیکھیں دن ریلیز ہوگا تو سب میں شیئر کروں گا اپنے پاس. اور ضرور پھر ضرور وہاں سے جس کو سیکھنا ہو وہ بڑے بھائی سے میرے پوچھ لے, وہ آپ صحیح گائڈ ضرور. کر دیں گے. میں تو بھائی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں بولوں گا, ظاہر سی بات ہے. میرے والد صاحب ہو گئے, میرا بڑا بھائی ہو گئے, وہ میرے لیے استاد ہی ہیں ابھی بھی. بالکل بالکل تو بالکل. جب وہ کہیں بیٹھے پڑھنے کے لیے تو وہاں میں پڑھتا بھی نہیں ہوں. میں پہلے ان سے اجازت لیتا ہوں کہ بھائی میں نہیں پڑھا, آپ پڑھو, آپ پڑھو. لیکن وہ اب مجھے بولتے ہیں کہ نہیں تم پڑھو. تو جب وہ اجازت دیتے ہیں تو میں بیٹھتا ہوں پڑھنے کے لیے, ورنہ پہلے تو میں کبھی نہیں بیٹھتا. یہ میں بولتا ماشاءاللہ ہوں آپ جب آپ بیٹھے کی ہوئے تو میری کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. یہ ماشاءاللہ آپ کی تربیت ہے ایسی, ورنہ اب لوگ اس چیز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے لوگوں نے. یہ ہمارے سننے والوں کو اور مجھے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا. سید حیدر حسین آپ کو لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ باقر بھائی سلامت رہیں, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, بہت ساری سراہ رہے بہت ہیں بہت لوگ آپ شکریہ. کی چیز کو. تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ باقر اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری درود و سلام کی محفل کو چار چاند لگائے. اور میں امید کروں گی کہ انشاءاللہ جب ہم دوبارہ آپ کو بلانا چاہیں گے تو آپ پھر اسی طرح ہمارے پروگرام میں آ کر ہمارے درود و سلام کی محفل کو چار چاند لگائیں گے. بالکل بالکل بالکل, انشاءاللہ انشاءاللہ. اسی کے بس ساتھ پروگرام جی یہ آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ضرور جو میرا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریے گا, ضرور تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی کلام میں پڑھوں گا تو آپ لوگوں کو مل سکے. اور بس دعاؤں بالکل میں یاد رکھیے گا, سب سے یہی گزارش ضرور. ہے. آپ بھی بیزی ٹی وی جرمنی کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا, کیونکہ یہ ہماری ایک چھوٹی سی بالکل کاوش بالکل ہے جو ہم اس وقت درود و سلام کی محفل سجا رہے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کے لیے. جو آج کل ماحول چل رہا ہے, جو حالات چل رہے ہیں, اس طرح ہم لوگ کہیں نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. ہم بالکل اس وقت گھر میں قید ہو کے رہ گئے. تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بالکل بہت اچھا ہے, اور آرام سے ہم لائیو دیکھ کے آپ لوگوں کو سن کے ہمارے دیکھنے والے سننے والے بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہمیں ویوز دیتے ہیں. اسی طرح ہم محفل مرتضیٰ بھی سجا لیتے ہیں, اسی طرح ہم محفل مصطفیٰ بھی سجا لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. باقر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ پروگرام درود و سلام کی محفل سے اپنی میزبان شیری زہرا کو, بیزی ٹی وی ٹیم جرمنی کو اجازت دیجیے, اور اس چھوٹی سی کاوش کو ضرور سرائیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اپنی فیڈ بیک دیتی رہیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. حافظ. خدا حافظ. ناز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے بہت مصروف رہتے تھے عوام پر حکومت تھی تکبر تھا کہ طاقت تھی بلا کی بادشاہی تھی سبھی مصروف تھے ایسے ایک ہستی بلا بیٹھے بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض
मसरूफ साजिश था, कोई तख्तों पे बैठा था, कोई दौलत का प्यासा था, कोई ख्वाबों में रहता था, कोई मांझी में भटका था, कोई तकबीर करता था, कोई तस्बीह करता था। ये ज़ुल्मत राज करती थी, खुदा खामोश बैठा था, कोई मासूम छलका था, किसी का दिल न तड़पा था। फिर एक ऐसी हवा फैली फिजाओं और हवाओं में, सभी कुछ खो गया नाज़िक मेरी दिल के खुदाई में। अब उसने मुँह जो फेरा है, फकत वहशत का डेरा है। ये दुनिया की हर एक बस्ती भयानक मौत चेहरा है। खुदा मुँह फेर बैठा है, अब इसका ये भी खाली है। खुदा नाराज बैठा है, कहर दुनिया बेकारी है। अभी भी वक्त है लोगों, खुदा से गिड़ा के हो, उसे राजी करो लोगों, खुद ही अपनी मिटा के हो। अभी भी वक्त है लोगों, खुदा राजी करो लोगों, अभी तौबा करो लोगों, निकाहे करो लोगों। जल्दी मान जाता है, वो अभी तुमको चाहता है, वो अभी तुमको चाहता है, वो अभी तुमको चाहता है। सितम तुमने किया खुद पर, रहम तुमने करना है। ये हम इकरार करते हैं, ये हम फरियाद करते हैं। हमें भी बख्श दे या रब, तुझी से आस रखते हैं। हमें माफ